بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الشریعت التی قبل نجد۔ یہ باب ہے اس شریعہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے طرف بھیجا تھا۔ یہاں سے چھوٹے چھوٹے غزوات کا بیان ہے غزوہ تبوک تک۔ غزوہ تبوک تفصیلی واقعہ ہے جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اور غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے غزوات ہیں، بعض سریے ہے، بعض غزوے ہے، بعض ایسے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو، اور بعض سریے ہے جس میں حضور نے شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ آپ نے ایک وفد کو، ایک جماعت کو بھیجا ہو ان کے طرف۔ چونکہ شروع میں نے ذکر کیا متقدمین کے ہاتھ سریہ اور غزوہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سریہ کو وہ غزوہ کہتے ہیں، غزوہ کو وہ سریہ کہتے ہیں۔ البتہ جو متاخرین حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں سریہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں خود حضور نے شرکت نہیں فرمائی ہو، اور غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ یہ جو سریہ ہے نجد کے طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا، اور اس کے امیر کو مقرر کیا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اہل سیر فرماتے کہ یہ جو غزوہ ہے یہ فتح مکہ سے پہلے کا۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ 8 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وفد روانہ کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس غزوہ کو فتح مکہ کے بعد ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو غزوہ نجد کے طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یہ فتح مکہ کے بعد تھا۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض جگہوں میں تقدیم و تاخیر کر دی ہے، اس میں کچھ حکمتیں تھی اس بنا پر۔ یہاں پر چونکہ چھوٹے چھوٹے غزوات کا ذکر ہے فتح مکہ کے بعد، اس وجہ سے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے فتح مکہ کے بعد ذکر کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ ان کی تحقیق کی ہوگی کہ یہ جو غزوہ فتح مکہ کے بعد ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تو کسی کے مقلد نہیں ہے۔ یہ واقعہ نجد کے علاقہ عرضی محارب میں پیش آیا۔ عرضی محارب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 آدمیوں کو روانہ فرمائے تھے۔ غنیمت میں قول کے مطابق 200 اونٹ حاصل ہوئے، 2000 بکری، اور بہت سارے قیدی مسلمانوں کو مل گئے۔ 15 دن میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا، اور علامہ ابن تین کی رائے یہ ہے کہ 15 آدمی نہیں تھے بلکہ 11 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، 10 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طرف بھیجے تھے، اور 150 اونٹ ملے تھے، جس میں 30 اونٹ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیے۔ دیکھیں اس روایت میں خود صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں 12 اونٹ مل گئے غنیمت میں، اور ایک زائد اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس حساب سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس غزوہ میں 13 اونٹ مل گئے۔ پر یہ غزوہ کی منتہا 13 اخان میلاو شو۔ باب السریۃ التی قبل نجد ابھی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بھیجا سریۃً ایک سریہ قبل نجد نجد کی طرف، فکنت فیہا میں بھی اس میں موجود تھا، فبلغت سہامنا پس پہنچ گیا ہمارا حصہ 12 بعیراً 12 اونٹ، ہمیں 12 اونٹ مل گئے، ونفلنا بعیراً بعیرا، اور ہمیں ایک اونٹ اضافی مل گیا، فرجعنا ب13 بعیراً، ہم واپس لوٹ گئے 13 اونٹوں کو لے کر۔ دیارلس اخانا منگتا پدی مال غنیمت کی سشو میلاو شو۔ باب باس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الى بنی جزیمام۔ غزوہ خالد بن ولید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے اوپر امیر مقرر کر بھیجا۔ یہ جو غزوہ خالد ہے یہ حنین سے پہلے پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 350 آدمیوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرگردگی میں روانہ فرمایا بنو جزیمہ کی طرف۔ یہ جو بنو جزیمہ ہے یہ مکہ کے نشیبی علاقے میں مشرق کے جانب واقع ہے۔ بنو جزیمہ دمکی پلاندنی حصہ کی
و مشرق پر جانب کی دی مقیم ہو۔ علامہ کرمانی کی رائے یہ ہے کہ بنو جزیمہ قبیلہ بنی عبد القیس کی ایک شاخ ہے۔ علامہ کرمانی فرمائی کہ بنو جزیمہ دادا قبیلہ بنی عبد القیس سے شاخ تھے، لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جزیمہ عامر بن عبد منات بن کنانہ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ جو جزیمہ قبیلہ ہے یہ عامر بن عبد منات بن کنانہ کی اولاد میں سے ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر امیر مقرر ہوئے۔ جب صحابہ کرام ان کے پاس چلے گئے اور ان پر حملہ کیا تو انہوں نے اسلام کہنے کے بجائے کہا شبعنا، ہم سابی ہو گئے، ہم سابی ہو گئے۔ کیونکہ مکے والے جب کوئی اپنے آبا و اجداد کے دین چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرتے تو انہیں سابی کہتے تھے کہ یہ بی دین ہو گیا، تو انہوں نے بھی کہا ہم بی دین ہو گئے، سابی ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا، اکثروں کو مار دیا کہ تم تو کہتے ہو ہم سابی ہو گئے، کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے۔ وہ اس لفظ کو سمجھتے نہیں تھے شاید۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، فرمانے لگے اللہم انی ابرؤ الیک مما صنع خالد، اللہم اے اللہ انی ابرؤ الیک، میں آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں برات کا، مما اس سے صنع خالد جو خالد نے کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دے کر سب مقتولین کا دیت ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دے کر ان سب مقتولین کا دیت کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ تو یہ باب عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید الی بنی جزیمہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف۔ ابھی قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وحدثني نعيم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمة، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا بنو جزیمہ کی طرف۔ فدعا من الاسلام، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اسلام کی طرف۔ فلم يحسنهم، بس وہ اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کہتے اسلمنا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں۔ فجعلوا، بس وہ شروع ہو گئے یقولن، کہنے لگے سبانا سبانا، ہم تو سابی ہو گئے، ہم تو سابی ہو گئے۔ سابی ویلے کی گی یہ دن پر خودل او بل دن طرف منتقل کے دل۔ فجعل خالد یقتل منهم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہو گئے ان میں سے، بعض کو قتل کرتے تھے، ویاسر بعض کو قیدی بناتے تھے۔ ودفع الى كل رجل منا اسيرهم، اور دے دیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک قوم میں سے اپنا قیدی، حتی اذا کان یوم، حتی اذا کان یوم، یہاں تک کہ ایک دن ہمارا خالد رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان یقتل کل رجل، کہ ہر آدمی قتل کرے، من ام میں سے اسیر، اپنے قیدی کو۔ فقلت، میں نے کہا واللہ اللہ کی قسم، لا اقتل اسیری، میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، ولا یقتل رجل من اصحابی، انا قتل کرے گا کوئی آدمی بھی میرے ساتھیوں میں سے، اسیر اپنے قیدی کو، حتی قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فذکرناہ لہ، ہم نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات ذکر کی۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ فقال، فرمانے لگے اللہم انی ابرؤ الیک، یا اللہ میں آپ کے سامنے اظہار برات کرتا ہوں، مما صنع خالد، میں بری اس سے جو خالد نے فرمایا۔ مرتین، دو بار اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی ابرؤ الیک مما صنع خالد، اللہم انی ابرؤ الیک مما صنع خالد۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے سبانہ کا لفظ کہا لیکن آپ کو تفشیش کرنا چاہیے تھا، ویسے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تفشیش پکارو، داسے قتل کول نو پکارو، ممکن ہے اگی اسلم نہ لفظ مانی نہ پوئی دو زکا اگی سوی سبعنا۔ باب السریت عبداللہ بن حذیفہ السامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلقمۃ بن مجزز المدلجی، ويقال انها سریۃ الانصار، ويقال انها سریۃ الانصار۔ سریہ عبداللہ بن حذیفہ قریشی السامی، آپ قدیم الاسلام صحابی ہے، مہاجرین اولین میں سے ہے، صاحب الہجرتین ہے، دو ہجرتیں آپ نے فرمائی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسرا مدینہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم نامہ دے کر کسرا کی طرف پھر بعد میں ان کو روانہ فرمایا تھا۔ عبداللہ بن حذیفہ السامی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابن لہیہ کے قول کے مطابق آپ مصر میں فوت ہوئے اور وہاں پر
دفن ہوئے. اور دوسرے صحابی علقمہ بن مجزر، علقمہ بن مجزز المدلجی، یہ قیافہ شناس شخصیت تھے، یہ جو دوسرا صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک غزوہ میں امیر مقرر کر کے روانہ کیا تو یہ راستے میں غصہ ہوئے. انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ لکڑیوں کو جمع کرو. صحابہ کرام نے لکڑیوں کو جمع کیا. پھر عبداللہ بن حذیفہ السامی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو جلاؤ. صحابہ کرام نے لکڑی کو جلا دیا. پھر عبداللہ بن حذیفہ السامی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب اس میں کود پڑو، اس دیور تو داخل سے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں ہم میں سے بعض نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہا کہ امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، اس میں کودنا چاہیے. پھر ہم نے کہا ہم تو آگ سے بھاگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، پھر ہم کس طرح آگ میں داخل ہو جائیں. جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات ذکر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے کہ جب مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی لازم ہے. اور آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ امیر کی اس طرح بات نہیں ماننی چاہیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا، اللہ کے رسول نے ایک سریہ کو بھیجا. فاستعمل على رجل من الانصار، اس میں امیر مقرر کیا انصار کے مردوں میں سے ایک آدمی کو. امرهم، انہیں حکم کیا یطیعوہم، کہ لوگ ان کی تابعداری کریں. فغضبا، پس یہ امیر ایک مرتبہ غصے ہو گئے. فقال، فرمانے لگے الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، اے تمہیں اللہ کے رسول نے حکم نہیں فرمایا کہ تم میری تابعداری کرو؟ قالوا، کہنے لگے بلا کیوں نہیں. فجمعوا لی، قال فرمانے لگے وہ فجمعوا لی حطبا، میرے لیے لکڑیوں کو جمع کرو. فجمعوا، پس انہوں نے لکڑی کو جمع کیا. فقال، آپ نے فرمایا اوقد نارا، آگ جلاؤ. فاوقدوها، پس انہوں نے آگ جلایا. فقال، آپ نے فرمایا ادخلوا، اس میں داخل ہو جاؤ. فہموا، بس انہوں نے قصد کیا. لیکن وجعل بعضهم يمسك بعضا، بعض شروع کے بعض کو روک رہے تھے. بعض منع کل کہا کرتے تھے. فرمایا الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من النار، ہم آپ کی طرف بھاگے اللہ کے رسول کی طرف. من النار، آگ سے. فما زالوا، وہ ہمیشہ رہ گئے اس بات پر. حتی خمدت النار، یہاں تک کہ آگ بجھ گیا. فسکن غضبہ، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات پہنچی. فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا لو دخلوا، اگر یہ لوگ داخل ہو جاتے اس میں، ما خرجوا منها الى يوم القیامہ، تو قیامت تک یہ لوگ اس آگ سے نہ نکلتے، یعنی یہ گناہ ہوتا. الطاعۃ فی المعروف، تابعداری جو ہے نیک کاموں میں کرنی چاہیے، برے کاموں میں تابعداری نہیں کرنی چاہیے. آگے پھر غزوہ ہے بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع. یہ بھی تھوڑا سا تفصیل غزوہ ہے، تفصیل حالات ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے.